السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مورل سٹوریز بائی آیت۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا قصہ سناؤں گی۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال بعد نوح علیہ السلام دنیا میں آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اس دوران آبادی بہت بڑھ گئی تھی اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ کام پیغمبر نوح علیہ السلام کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ آپ لوگوں کو بہت سمجھاتے تھے کہ یہ سورج، چاند، ستارے جس نے بنائے اسی کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، پر لوگ ان کو جواب دیتے کہ ہمیں نصیحت مت کرو، اور چند لوگ نوح علیہ السلام کی بات مان کر ان کی پیروی کرنے لگے۔ اب دنیا میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک جو اللہ کو مانتے اور دوسرے وہ جو بت پرستی کرتے تھے۔ بت پرستوں نے اب حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کو مارتے پیٹتے بھی تھے، پھر بھی نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے رہے۔ اب پیغمبر بہت مایوس ہو چکے تھے۔ ایک رات وہ اللہ کے آگے عبادت کرتے ہوئے بہت رو پڑے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا، تم نے وہی کیا جو تمہیں کہا گیا تھا۔ اب میں دنیا کو سزا دینے والا ہوں ان کے برے کاموں کی۔ دنیا کے سارے لوگ مارے جائیں گے سوائے مسلمانوں کے اور جانوروں کے۔ دوستو، پہلے قدم کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو بہت سارے پیڑ لگانے کو کہا۔ دوسری بار اللہ نے پیغمبر سے کہا ایک جہاز بنانے کو۔ دوستو، پیغمبر نے کچھ مسلمان مزدوروں کے ساتھ مل کر جہاز بنایا۔ لوگوں کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ جہاز بنانے کی پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ دوستو، اب کی بار اللہ نے پیغمبر سے ایک رات میں کہا کہ بہت جلد ایک طوفانی بارش آنے والی ہے اور پیغمبر کے گھر کے چولہے سے پانی نکلنا شروع ہوگا۔ دوستو، جہاز 3 بڑے حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا پرندوں کے لیے تھا، دوسرا انسانوں کے لیے اور تیسرا جانوروں کے لیے۔ دوستو، جب پانی اچانک ایک دن چولہے سے نکلا تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے۔ دوستو، تمام اچھے انسان، جانور اور پرندے سب پیغمبر کے حکم پر اس جہاز میں سوار ہو گئے۔ بارش کا پانی اتنا تیز تھا کہ تمام برے لوگ جو جہاز میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ ڈوب گئے۔ اب تمام انسانوں کو سمجھ آنے لگی کہ نوح علیہ السلام بالکل ٹھیک تھے، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ دوستو، ایک لمبے عرصے بعد بارش تھم گئی اور آہستہ آہستہ جہاز زمین کی سطح پر آنے لگا، اور اسی طرح جہاز ایک دن جوڑی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا۔ ایک ایک کر کے سب پرندے، انسان اور جانور جہاز سے باہر آئے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نوح علیہ السلام جیسے ہی جہاز سے نیچے اترے، آپ نے اللہ کے آگے سجدہ کیا اور شکر ادا کیا، اور یہ انسانیت کا ایک نیا آغاز تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی
تو آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا. تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا کیا نام ہے؟ تو دوستو جلدی سے ان سوالوں کے جواب کمنٹس میں بتائیے. Thanks for watching my videos. If you want to watch more such videos, then subscribe my channel.